اسلام آباد کے ایک پوش ایریا میں ایک نوجوان جو کہ پراپرٹی کا کام کرتا تھا اس کو گھر کے باہر سے اس ٹائم اغوا کیا گیا جب وہ گھر میں اپنی گاڑی انٹر کرنے لگا۔ رات کے 12 بجے کا ٹائم تھا اور اس نوجوان کی ریکی کرنے والا کون تھا؟ ایک لڑکی جس نے ایک نوجوان کو مروا دیا۔ وجہ کیا تھی کہ نوجوان نے اس لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کی تھی اور اس وجہ سے لڑکی کو شدید غصہ تھا اور غصے کی وجہ سے اس لڑکے کو مروا دیا گیا۔ جناب اسلام آباد کا ایک پوش ایریا ہے جی F6 کے اندر جناب ایک لڑکی جس نے جو ہے وہ ایک فروخ افضل ایک پراپرٹی ڈیلر ہے اس کے ساتھ ایک دوستی بنائی تھی اور اس دوستی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کافی ٹائم تک یہ معاملات چلتے رہے اور جب معاملات چلتے رہے تو پھر اس نے جو ہے جب لڑکی نے کہا کہ میرے سے شادی کرو تو اس لڑکے نے انکار کیا، تو جب شادی سے انکار کیا تو لڑکی کو شدید غصہ تھا۔ اس نے کرائے کے قاتل اور ایک حاضر سروس DSP کا بیٹا جو کہ کانسٹیبل ہے KP کے پولیس کا، تو اس کو جو ہے وہ ساتھ ملایا اور دو جو ہے کرائے کے قاتل جو ہے وہ اس نے ہائر کیے اور اس کے بعد جو ہے وہ 2 دن تک لگاتار اسلام آباد میں ایک فلیٹ میں ان قاتلوں کو رکھا اور ریکی کرتے رہے اور ایٹ دا اسپاٹ جب اس لڑکے نے جس کا نام فروخ عالم ہے، یہ لڑکا جو ہے جیسے ہی گھر کے اندر جو ہے گاڑی کو انٹر کرتا ہے تو وہاں پر دروازہ جیسے کھولتا ہے، خود ہی دروازہ کھولتا ہے، تو اس کے بعد جو ہے جیسے ہی وہاں سے گاڑی اندر کرنے لگتا ہے تو وہاں پر جو ہے اس کو گن پوائنٹ پہ وہاں پر جو ہے وہ دبوچ لیا جاتا ہے۔ وہاں پر ایک ہوائی فائر بھی کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اغوا کار جو ہے وہ اس کو لے جاتے ہیں اور افسوسناک بات یہ ہے کہ اس کی لاش جو ہے وہ KPK سے ملتی ہے۔ جناب اسلام آباد سے ایک لڑکے کو اغوا کیا جاتا ہے اور وہاں پر جو ہے وہ اس کو لڑکی کی وجہ سے جو اغوا کیا جاتا ہے کہ لڑکی نے اغوا کیا، بدلہ لیا اور وہاں پر جو ہے وہ جب اغوا کر کے وہاں پر لے جاتے ہیں تو لڑکی کے سامنے اس کو مار دیا جاتا ہے۔ جناب یہ کانسٹیبل جو ہے وہ کانسٹیبل سوات سے گرفتار ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ لڑکی بھی گرفتار ہو چکی ہے۔ اب مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ آیا جناب کہ یہ لڑکا جو ہے وہ اس لڑکی کا پرانا دوست تھا اور اس لڑکی کے 2 اور بوائے فرینڈ بھی تھے جو امیر ترین تھے اور وہ امیر ترین اس وجہ سے تھے کہ جناب کہ یہ لڑکی جو ہے خود ہی امیر لوگوں کو اٹریکٹ کرتی تھی اور اس کے بعد پارٹیاں شارٹیاں ہوتی رہی۔ آپ کو پتہ ہے اسلام آباد کی جو ہوا ہے وہ جب ایک لڑکی کو لگ جائے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ پیلز ہو گیا، نشے ہو گئے، پھر دارو ہو گیا اور اس کے بعد شیشے میشے کے سارے معاملات ہوتے رہے۔ جناب جب کافی ٹائم گزر گیا تو لڑکی نے جو ہے وہ ڈیمانڈ کی لڑکے سے کہ میرے سے شادی کرو، تو لڑکے نے کہا نہیں میں شادی نہیں کرنا چاہتا اور یقیناً جو ہے وہ جو لڑکا قتل ہو چکا ہے وہ بھی کوئی جو ہے وہ دودھ سے دلہا نہیں تھا، اس نے بھی جو ہے وہ اس کے ساتھ پارٹیاں شارٹیاں کی ہوں گی اور وعدے شادے کیے ہوں گے۔ جب جو ہے وہ اس نے شادی کی ڈیمانڈ کی لڑکی نے تو وہ لڑکا شادی اس نے کہا نہیں میں یہ جو ہے وہ شادی نہیں کرنا چاہتا۔ پھر جو ہے اس کو اغوا کیا جاتا ہے اور اس کو KPK کے علاقے میں لے جایا جاتا ہے اور وہاں پر جب اس کو جو ہے وہ سامنے بٹھا کر اس کے اوپر تشدد کرواتی رہی وہ لڑکی اور جب تشدد ہوتا رہا تو وہاں پر ایک ایسی گہری چوٹ اس لڑکے کے سر میں آئی کہ لڑکا موقع پر ہی اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جب دیکھا کہ جو ہے وہ لڑکا جو ہے وہ مر گیا ہے اور اس کے بعد انہوں نے اٹھا کر جو ہے اس کو مردان کے کھیتوں میں پھینک دیا، وہ اس کی لاش جو ہے وہ مردان سے ملتی ہے۔ جناب یہ دولت کا نشہ جو ہے انتہائی خطرناک نشہ ہے اور یاد رکھیے گا کہ یہ نوجوان جو ہے وہ اکلوتا بیٹا تھا اور اکلوتے بیٹے کو انہوں نے جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے اٹھا کر مردان لے کر وہاں پر جو ہے اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ جناب یہ حاضر سروس نوجوان جو کہ KPK پولیس کا جو ہے وہ حاضر سروس کانسٹیبل تھا اور اس کے والد جو ہے وہ DSP جو ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں۔ جناب ایک ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ جناب یہ جو ہے وہ لڑکی اسلام آباد میں اس لڑکے کے ساتھ رہتی رہی ہے اور جو ہے وہ پارٹیز وغیرہ کرتی رہی ہیں، یہ سارے معاملات چلتے رہے ہیں۔ جناب اب معاملات ایسے ہیں کہ بیچارے جو ہے وہ انتہائی کریٹیکل پوزیشن میں صاف ظاہر ایک اکلوتا بیٹا تھا، بچہ جو ہے وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا، لیکن یاد رکھیے کہ یہاں پر تربیت کا فرق نظر آتا ہوا مجھے نظر آیا ہے۔ جناب تربیت والدین کی طرف سے نہیں کی گئی تھی، کیوں؟ اب آپ مجھ سے سوال پوچھ سکتے ہیں کہ جناب تربیت اس وجہ سے نہیں کی گئی کہ اگر مثال کے طور پر اس لڑکے کا لڑکی کے ساتھ کوئی تعلق تھا یا اس طرح کا کوئی معاملات تھا تو یہ اپنے والدین کو بتاتا کہ جناب میرا اس لڑکی کے ساتھ یہ مسئلہ ہے۔
اگر یہ بات چیت ان کے آمنے سامنے ہوتی تو والدین کو پتہ ہوتی تو شاید والدین اس چیز کو کور کرتے اور اس کو منع کرتے، اس کو سیکیور کرتے کہ جناب جو ہے وہ آپ باہر نہ نکلیں، یا اس کو دیکھ بھال کرتے یا اس کے ساتھ ہی رہتے، تو اس طرح کے معاملات پیش آ سکتے تھے۔ لیکن لڑکے نے یہ چیز نہیں بتائی، کیونکہ پاکستان میں ایسا ہوتا ہوا نظر آیا ہے کہ لڑکے جو ہے وہ لڑکیوں کو استعمال کرتے ہیں، پھر اس کے بعد پھینک دیتے ہیں۔ یہ چیز جو ہے وہ اب اس نے بدلہ تو لیا، اب بدلہ تو اس نے جو لیا یہ انتہائی خطرناک بدلہ تھا، اور یقیناً جو ہے وہ دولت کا نشہ اور جو ہے وہ اس کے بعد جو ڈرگز کا نشہ ہے یہ تو انتہائی خطرناک ہے، اور یہ نشہ جو ہے وہ جب کرتے رہے، اکٹھے کرتے رہے، تو پھر اس لڑکی سے یہ چیز ہضم نہیں ہوئی۔ اور یہ پراپرٹی ڈیلر جو تھا، یہ صاحبزادہ اسلام آباد میں پراپرٹی ڈیلر تھا، تو صاحبزادہ اچھے پیسے کما رہا ہوگا، اور لڑکی نے یہ سوچا کہ یہ لڑکا امیر ہے اور میں اس کو جو ہے وہ اپنے ہاتھوں میں رکھوں، لیکن یہ چیز نظر نہیں آئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کمی رہ گئی ہے ہماری تربیت میں، کیا ایسے معاملات رہ گئے ہیں؟ جناب سب سے پہلی بات آپ کو بتاتا جاؤں کہ جی ہاں، ہم سے کمی رہ گئی ہے کہ کالج لیول پر، یونیورسٹیز لیول پر خدارہ یہ ٹیچر لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ کم از کم یہ سلیبس لازمی پڑھانا چاہیے کہ والدین کے ساتھ جو ہے وہ بچہ ایک دوستی والا رشتہ ہو۔ اگر دوستی والا رشتہ نہیں ہے تو یاد رکھیے انتہائی افسوسناک یہ عمل ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ اب یہ بچہ کیوں مارا گیا؟ اگر یہ بچہ اپنے والدین کو بتاتا کہ جناب میری اس لڑکی کے ساتھ یہ بات چیت ہے اور انڈرسٹینڈنگ ہے، تو شاید یہ بچہ نہ مارا جاتا۔ اور وہ کرائے کے قاتل اس لڑکی نے کس طریقے سے ہائر کیے؟ اگر مثال کے طور پر وہ لڑکی اپنے والدین کو بتاتی کہ جناب اس طرح سین ہے اور اس لڑکے نے مجھے استعمال کیا ہے، تو شاید معاملات کچھ الگ ہوتے۔ ان دونوں فیملیز کو اکٹھے بٹھا دیا جاتا، اور بٹھانے کے بعد جو ہے وہ شاید یہ رشتہ دوبارہ جڑ جاتا۔ لیکن مجال ہے کہ پاکستان میں لڑکے جب کسی لڑکی کو استعمال کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جناب میں تو بہت بڑا ڈان ہوں، اور یہ ڈان جو ہے وہ اب معاملات خراب ہوتے ہوئے نظر آئے، اور یہ انتہائی افسوسناک یہ عمل ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد کے اندر رات کے اندھیرے میں لڑکے کو اغوا کر کے لے جایا جاتا ہے، اور وہ بھی مردان۔ کیا راستے میں کوئی چیک پوسٹ نہیں ہے؟ کیا راستے میں جو ہے وہ کسی نے نہیں پوچھا کہ یار یہ کس لیے جا رہے ہیں؟ کیا اس بندے نے شور مور نہیں کیا ہوگا؟ 100% شور کیا ہوگا اس نے۔ لیکن میں تو حیران ہوتا ہوں کہ اسلام آباد کی پولیس کیا کر رہی ہے، یہ ایک سوال نشان ہے۔ اگر اسلام آباد میں بھی بندہ سیو نہیں ہے تو پھر ملک پاکستان میں کہاں سیو ہوگا؟ اور یہ لڑکی جس طریقے سے اس کو اغوا کر گئی، اتنا دیدہ دلی دلیری کہاں سے آ گئی؟ کیا یہ جو ہے وہ پٹی پڑھائی گئی؟ کیا اس میں کوئی انویسٹر شامل تھے جو اس لڑکی کو کہتے کہ آپ اس کو لے آؤ اور اغوا کرتے ہیں، اس کے بعد پیسے کھاتے ہیں؟ کیا ایسا سین تھا؟ اب معاملات جو ہے وہ آگے تک نظر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ کیا ہوگا آخر اس ملک میں۔ اپنے بچوں کو بچائیں، اگر نہیں بچا سکتے تو انتہائی خطرناک چیز ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے لازمی شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔